انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 18 اکتوبر اور آج ہے سوموار کا دن۔ آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے والا ہوں۔ ناظرین گرامی، بھارتی فوج کے خطرناک کمانڈوز بارڈر پر پہنچ گئے۔ پاکستان اور چین کا منہ توڑ جواب۔ چین کا بھارت کے 10 شہروں پر میزائلوں کی بارش۔ چین کا خطرناک بارودی گاڑیاں اروناچل پردیش، لداخ، مقبوضہ کشمیر میں مختلف علاقوں میں تعینات کر دی گئیں۔ جنگ چھڑ گئی، بھارت کی چیخیں نکل گئیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھارت سے نفرت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ آج کا لائک ایم ہے 2000 لائکس کا۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کی موبائل سکرین پر آ رہی ہے کہ چین کے وزیر دفاع کا دھماکہ خیز اعلان، بڑا فیصلہ کر لیا گیا۔ 200 میزائل بھارت کے 6 شہروں پر داغ دیے، 15 مقام سے بھارت کو نشانہ بنانے کا اعلان، پورا بھارت لرز گیا۔ مودی نے میٹنگ طلب کر لی، بپن راوت کا کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ پاکستان چین کا بڑا اعلان سامنے آ گیا۔ پاکستان بھارت کشیدگی، لائن آف ایکچوئل کنٹرول، لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے تبادلے کے بعد چینی وزیر دفاع جنرل فینگ ہی نے پاکستان کے دورے کا اعلان کیا ہے۔ عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ چینی وزیر دفاع خطے کی بدلتی صورتحال میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ISPR کے مطابق چینی وزیر دفاع نے پاک فوج کے سپاہی سالار جنرل باجوہ سے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ پاک فوج چین کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر معاملے میں پاکستان کی غیر مشروط حمایت پر چین کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ علاقائی امور پر پاکستان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں۔ چینی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ سی پیک منصوبے کی حفاظت اور سیکیورٹی میں پاک فوج کا کردار انتہائی قابل تحسین ہے۔ چینی وزیر دفاع نے مستقبل میں نئے منصوبوں، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی، باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ بھارت نے غیر قانونی طور پر اپنے زیر قبضہ جموں و کشمیر کے لداخ خطے میں چین کے ساتھ جاری کشیدگی کے دوران پینگانگ جھیل پر میرین کمانڈوز تعینات کیے ہیں اور انہیں جدید ساز و سامان سے لیس کیا جا رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج کے خصوصی کمانڈوز کو بھی چین کے ساتھ لگنے والی سرحدوں پر تعینات کیا گیا ہے۔ لداخ میں حقیقی کنٹرول لائن پر بھارتی اور چینی افواج کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران بھارتی حکومت نے غیر معمولی فیصلے کے تحت پینگانگ جھیل پر میرین کمانڈوز تعینات کیے ہیں۔ سردی سے بچنے کی خاطر مذکورہ اہلکاروں کو خصوصی وردی بھی فراہم کی گئی ہے۔ پینگانگ جھیل پر اسپیشل کمانڈوز کی تعیناتی کے بعد لداخ میں ایک بار پھر چین اور بھارت کی افواج کے درمیان کشیدگی کا ماحول دیکھا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق میرین کمانڈوز کے لیے خصوصی کشتیاں بھی لائی جا رہی ہیں تاکہ سردی کے ایام میں وہ بہتر طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دے سکیں۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ بھارت حکومت چین کے ساتھ لگنے والی سرحدوں پر زمینی افواج کے خصوصی دستے بھی تعینات کرنے جا رہی ہے۔ پینگانگ جھیل کے ساتھ ساتھ دوسرے اہم سینکڑوں پر بھی بھارتی افواج کو جدید ساز و سامان سے لیس کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سرکاری ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ لداخ میں بھارتی افواج کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی خاطر انہیں جدید اسلحہ سے لیس کیا جا رہا ہے۔ مذکورہ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ بھارتی حکومت لداخ میں کوئی خطرہ مول لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ 4 ماہ قبل پینگانگ جھیل کے قریب ہی بھارتی اور چینی افواج کے درمیان تصادم ہوا تھا جس میں 20 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ PLA تبت ملٹری کمانڈ کے تحت حملہ کرنے والی گاڑیوں کی ایک نئی نسل کو PPL لبریشن آرمی کے سرحدی دفاعی دستوں میں شامل کیا گیا ہے جو ہندوستان کے ساتھ ملکی سرحد کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ گلوبل ٹائمز نے بتایا ہے کہ گاڑیاں PLA کے اعلیٰ فوجیوں کو اعلیٰ اونچائی والے علاقوں میں کام کرنے میں اعلیٰ نقل و حرکت فراہم کریں گی جس سے انہیں صلاحیت اور وقت میں فوائد حاصل ہوں گے۔ چائنا سینٹرل ٹیلی ویژن کی ایک رپورٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ گاڑیاں تیسری نسل ڈونگ فینگ مینگیشی اور آف روڈ ٹیکٹیکل بازوؤں والی گاڑیاں ہیں
ज़मीनी बुख्तरबंद गाड़ियाँ और टैंक्स चीन ने भारत के साथ बॉर्डर में बुख्तरबंद हमलावर गाड़ियाँ तैनात कर दी हैं। इसके अलावा ग्लोबल टाइम्स ने मज़ीद बताया है कि ये गाड़ियाँ तीसरी नस्ल की गाड़ियाँ हैं जो शुमाली ढलवान में वाक़ PLA के दस्तों को चलती हैं, जहाँ निचली ऊंचाई में ऑक्सीजन की सतह से 40% से कम है। इतलात के मुताबिक तीसरी नस्ल डोंगफेंग मैंगशी एक ही गाड़ी के सबका नस्लों के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा बुख्तरबंद, ज़्यादा ताकतवर इंजन से लैस हैं। इसके अलावा माहिर ने बताया है कि डोंगफेंग मैंगशी गाड़ियाँ भारी मशीन गनों और रॉकेट लॉन्चरों से लैस हो सकती हैं, जिससे फ़ौजियों को भारी क़ुव्वत के साथ निकाला भी जा रहा है। इसके अलावा भारत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख में अगवा भारतीय फ़ौजियों को पहाड़ से नीचे फेंकने की धमकी दी है। खारजा अमूर की माहिर आरती टीको सिंह ने इल्ज़ाम आयद किया है कि लद्दाख में भारतीय फ़ौज के कुछ ऑफिसर और सिपाही लापता हो चुके हैं। इन फ़ौजियों को चीनी अफवाज ने अगवा बराए तावान और PLA ने इनको पहाड़ से नीचे फेंका तो बहुत नुकसान होगा। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट में कहा है कि लद्दाख में भारतीय फ़ौज के कुछ ऑफिसर और सिपाही लापता हो गए हैं। तो उन फ़ौजियों को चीनी फ़ौज ने अगवा किया है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने धमकी दी है कि इन फ़ौजियों को पहाड़ पर खड़ा किया हुआ है और वो इनको नीचे रख देंगे, जिसमें काफ़ी नुकसान होगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि मज़ीद दूसरी बात यह, कल सुबह एक कमांडिंग ऑफिसर की चीन के एक मकामी कमांडर से मुलाकात हुई थी और रात को जो वाक़या हुआ है, इस कमांडर को मार दिया गया है जो दिन में बातचीत कर रहा था। चीन ने कहा है कि आप ये भूल जाएं कि आपका इलाका है, क्योंकि वो इनका इलाका नहीं था, बल्कि भूल कर अपना इलाका समझकर इधर चले गए। वाज़ेह है कि बरतानवी अखबार ने इस हवाले से दावा किया है कि लद्दाख में भारत के 34 से ज़ायद फ़ौजी लापता हो गए हैं। भारत को ख़ुद भी इस बात के बारे में इल्म नहीं है, जो जवान पैदा हो गए हैं, मारे गए हैं। तफसीलात के मुताबिक लद्दाख में चीनी और भारतीय फ़ौज के दरमियान सूरत हाल कशीदा हो चुकी है, जिसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान वादी में भारत और चीनी फ़ौज के दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं। इस दौरान भारतीय फ़ौज के कर्नल समेत 2 जवान हलाक हो गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक कशीदा सूरत हाल के बाद भारत और चीन के फ़ौजी हकाम के दरमियान सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक भारतीय फ़ौजियों ने 2 बार सरहद की खिलाफ वर्जी की और चीनी एहलकारों पर हमला किया, जिसके नतीजे में दोनों अतराफ़ की सरहदी फ़ौज के दरमियान शदीद झड़पें हुईं। ताहम पाकिस्तान के सहाफ़ी ने भी ये दावा किया है कि भारतीय फ़ौज के 34 से ज़ायद फ़ौजी जहन्नम वासिल हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमें फेसबुक पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।